بلکہ جب کوئی انسان وضو کرتا ہے تو وضو کے ساتھ اس کے جسم کے گناہ بھی اللہ معاف فرماتا ہے۔ جس طریقہ سے ہم نماز پڑھتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ ہمیں یہ امید ہوتی ہے کہ اللہ ہمارے گناہ معاف فرمائے گا۔ اسی طرح جب کوئی انسان وضو کرتا ہے تو وضو کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من توضع، جس نے وضو کیا، فاحسن الوضوء، اور اچھے طریقے کے ساتھ اس نے وضو کیا، خرجت خطایاہ من جسدہ، تو اس کے جسم سے جو بھی خطائیں ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری نکل جاتی ہیں، اللہ ان کو معاف فرما دیتا ہے۔ حتی تخرج من تحت اظفارہ، یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتی ہے، یعنی انسان کے جو گناہ ہیں اللہ اس وضو کے پانی کے ساتھ اس کے جسم سے گناہ بھی دور فرما دیتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ سمجھایا کہ وہ گناہ جو انسان کے ناخنوں کے نیچے بھی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ وضو کی وجہ سے اس کے ناخنوں کے نیچے والے گناہ بھی اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ وضو جو ہے وہ اچھے طریقے کے ساتھ کرنا چاہیے، اور مکمل طریقے کے ساتھ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتایا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی تم میں سے وضو کرے اور پورے آداب کے ساتھ مکمل وضو کرے، پھر وہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، فتحت لہ ابواب الجنہ الثمانیۃ یدخلها من ایہا شاء، کہ جو انسان وضو کرے اور وضو کرنے کے بعد شہادتین کہے، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو اللہ تعالیٰ اس انسان کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے، وہ جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ لوگ جب وضو کرتے ہیں تو وضو کرنے کے بعد وہ اس طرح شہادت کی انگلی اٹھا کر کچھ پڑھتے ہیں، تو وہ پڑھنا یہی ہوتا ہے کہ وضو کرنے کے بعد آسمان کی طرف ایسے انگلی اٹھا کر، یہ آسمان کی طرف دیکھنا ضروری نہیں ہے، انگلی اٹھانا بھی ضروری نہیں ہے، لیکن پھر بھی کچھ لوگ وضو کرنے کے بعد، یہ بھی حدیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ وضو کرنے کے بعد وہ شہادتین جب پڑھتے ہیں تو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پڑھنے کی وجہ سے، اچھے طریقے سے وضو کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس انسان کے لیے اپنی جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے، اور وہ جس میں سے مرضی چاہے داخل ہو۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن ہر نبی کی امت وہاں موجود ہوگی، جس طرح مثال یہ جو میں دے رہا ہوں یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں کہ قربانی کے ایام میں آپ جب منڈی کے اندر جاتے ہیں تو وہاں آپ نے دیکھا ہے کہ کئی व्यापारी ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے بکرے وہاں منڈی کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ عام بندہ تو یہ سوچتا ہے کہ یار اتنے بکرے یہاں پر موجود ہیں تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ اگر مل جائیں تو یہ اپنے بکرے کو کس طرح تلاش کرتے ہیں، ظاہر اس کے اوپر کوئی نمبر تو لگا نہیں ہوتا، اور وہ ایک جیسے ہوتے ہیں بکرے سارے، تو وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں ریوڑ ہوتا ہے، اس کے اندر کئی व्यापारियों کے بکرے ہوتے ہیں اور دمبے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ آپس میں گڑ مڑ بھی ہو جاتے ہیں، لیکن व्यापारियों کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا بکرا کون سا ہے۔ میں نے ایک دفعہ اسی حوالے سے جب ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہر व्यापारी نے اپنے جانور کی کوئی نہ کوئی نشانی رکھی ہوتی ہے، کسی نے کسی جگہ سے بال کاٹے ہوتے ہیں، کسی نے کسی جگہ پر تھوڑا سا رنگ لگایا ہوتا ہے، تو جس سے وہ اپنے جانور کو پہچان لیتے ہیں کہ یہ میرا بکرا ہے۔ جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تیری نشانی کیا ہے تو وہ پھر کہتا ہے کہ آپ میرے باقی بکروں کو بھی دیکھیں، اسی جگہ سے میں نے ان کے بال کاٹے ہوئے ہیں،
اور اس کے بال بھی یہیں سے کٹے ہیں، لہٰذا یہ میرا بکرا ہے۔ یعنی پہچان کے لیے کوئی نہ کوئی طریقہ ضرور ہوتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن سارے انبیاء کی امتیں وہاں پر موجود ہوں گی، اور سارے لوگ جو جنت کے اندر ہوں گے، صرف آپ کی امت ہی تو جنت میں نہیں آئے گی، بلکہ باقی انبیاء کی امت کے لوگ بھی جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ تو یا رسول اللہ، آپ اپنی امت کو قیامت کے دن کیسے پہچانیں گے، یا آپ اپنے امتی کو کس طریقہ سے پہچانیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا امتی یدعون یوم القیامت غرا محجلین من آثار الوضوء، کہ میری امت کے لوگ قیامت والے دن اس حال میں بلائے جائیں گے کہ ان کی پیشانیاں اور ہاتھ وضو کے نشانات کی وجہ سے سفید ہوں گے۔ یعنی حضور نے ایک حدیث مبارکہ میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر بہت سارے گھوڑے ہوں اور ان گھوڑوں کے اندر ایک گھوڑا ایسا بھی ہو کہ جس کے چاروں کھر وہ بھی سفید ہو اور اس کی پیشانی بھی سفید ہو، تو کیا اس گھوڑے کو پہچاننا آسان ہوگا؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، اس کا پہچاننا تو آسان ہوگا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اسی طرح قیامت کے دن میرا جو امتی ہوگا، اس کا چہرہ بھی وضو کی وجہ سے روشن ہوگا، اس کے ہاتھ بھی وضو کی وجہ سے روشن ہوں گے، اور اس کا پاؤں بھی وضو کی وجہ سے روشن ہوں گے۔ اور میرے امتی کی قیامت کے دن یہی پہچان ہوگی کہ وہ وضو کی وجہ سے اس کا یہ چہرہ، ہاتھ اور پاؤں نورانی ہوں گے اور چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، اور ہر آدمی اور میں بھی پہچان لوں گا کہ یہ میرا امتی ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ، کہ تم میں سے اب جو چاہتا ہے کہ قیامت کے دن اپنی سفیدی میں اضافہ کرے تو فَلْيَفْعَلْ، اسے چاہیے کہ وہ یہ کرے۔ یعنی زیادہ سے زیادہ وضو کرنا چاہیے، وضو کے لیے ٹرخانا نہیں چاہیے، بلکہ کوشش کرنی چاہیے کہ انسان ہر وقت حالت وضو کے اندر رہے، ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے، ہر عبادت کے لیے نیا وضو کرے۔ اس کی وجہ سے قیامت کے دن چہرے کے، ہاتھوں اور پاؤں کی سفیدی کے اندر اللہ زیادہ اضافہ فرمائے گا۔ ایک حدیث مبارکہ جو اس باب کے اندر میں بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ عوام کو اس مسئلے کا نہیں پتہ ہوتا، اور ایک دفعہ مجھ سے بھی کسی نے پوچھا تھا، شاید اسی مسجد میں پوچھا ہے یا کسی اور جگہ پر، کہ جی اگر مقتدی کا وضو نہ ہو یا مقتدی کا صحیح وضو نہ ہو تو کیا اس کا اثر امام پہ پڑتا ہے یا نہیں پڑتا؟ یہاں پر ایک کوئی امام صاحب تھے، وہ ایک دو دفعہ بھولے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ یار میں بھولتا اس لیے ہوں کہ پیچھے آپ کا وضو صحیح نہیں ہوتا۔ تو لوگوں نے اس کی مذاق بنا لی اور کہا کہ اس کو خود یاد نہیں ہوتی صورتیں اور مقتدیوں پہ لگا دیتا ہے۔ ایسی بات حدیث مبارکہ سے ثابت ہے، اور یہ نسائی شریف کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی یہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فجر کی نماز پڑھائی، اور اس میں آپ نے سورہ روم شروع کی، تو اس میں آپ کو اشتباہ ہو گیا۔ جب آپ نماز پڑھا چکے تو آپ نے فرمایا ما بال اقوام یصلون معنا لا یحسنون الطہور فانما یلبس علینا القرآن اولئک۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ اچھے طریقے کے ساتھ وضو نہیں کرتے، اور لا یحسنون الطہور، اچھے طریقے سے پاکی حاصل نہیں کرتے، فانما یلبس علینا القرآن، اور وہ قرآن کو ہمارے اوپر مشتبہ کر دیتے